سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 45 الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون واستعینوا بالصبر والصلاة اور مدد حاصل کرو اللہ رب العالمین کی صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اور یقیناً یہ نماز بھاری ضرور ہے إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ مگر خشوع کرنے والوں کے لیے نہیں الذین یظنون انہم یہ وہ لوگ ہیں جن کو یقین ہے انہم ملاقو ربہم اس بات کا کہ ضرور ان کی ملاقات ہوگی ان کے رب سے وانہم الیہ راجعون اور یقین رکھنے والے ہیں اس بات کا کہ یہ لوگ اسی کی طرف واپس جانے والے ہیں گزشتہ آیات میں یہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر رہنے والے بنی اسرائیل کے لوگوں میں بالخصوص یہودیوں کے اندر دو بڑی بیماریاں تھیں ایک حب مال اور دوسری حب جاہ یعنی مال کی محبت اور عہدے کی محبت شہرت کی محبت یہ دونوں خطرناک بیماریاں ہیں کل کے درس میں ان کی قباحتیں ان سے آگے پیدا ہونے والے جرائم عرض کر چکا ہوں اللہ پاک نے اس کا علاج یہ بتایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ صبر اور نماز کے ساتھ اللہ سے مدد حاصل کرو صبر کرو گے حب مال ختم ہوگی نماز پڑھو گے تو حب جاہ ختم ہوگی کیونکہ نماز شروع سے آخر تک مکمل عاجزی ہے انکساری ہے اللہ کے سامنے جھکنا ہے جو بندہ جتنا اللہ کے سامنے جھکے گا عہدے کی شہرت کی اور بڑا پن کی محبت اس کے دل سے ختم ہوتی جائے گی اللہ پاک ہم سب کو ان بیماریوں سے محفوظ رکھے نماز کے متعلق اللہ پاک ارشاد فرماتے انہا لکبیرہ نماز کبیرہ ہے مشکل ہے مشقت والی چیز ہے بوجھل اور بھاری لگتی ہے لیکن کن کو نہیں لگے گی الا علی الخاشعین ان لوگوں کو نماز بالکل مشکل نہیں لگے گی جن کے اندر خشوع ہے خشوع کس چیز کا نام ہے دو لفظ بولے جاتے ہیں ایک خشوع ایک خضوع خشوع لغوی طور پر آواز کا پست ہونا اور آنکھوں کا جھک جانا اس کو خشوع کہا جاتا ہے وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ اللہ کے سامنے آوازیں پست ہو گئی اور خضوع کہتے ہیں بدن کے جھک جانے کو جب بدن جھک جائے جسم جھک جائے اس کو کہتے ہیں خضوع لیکن میرے عزیز دوستو خشوع ہو یا خضوع ہو دونوں کا اصل تعلق دل سے ہے جسم سے نہیں ہے
ایک آدمی سر جھکا کے بیٹھا ہے، آنکھیں جھکا کے بیٹھا ہے، بولتا بڑی آہستہ آہستہ ہے اور جسم بھی اس نے جھکایا ہوا ہے، ضروری نہیں ہے اس کے دل کے اندر خشوع ہو سکتا ہے یہ خشوع کا صرف دکھاوا ہو۔ اصل خشوع یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو، اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس کی آواز بھی پست ہو، اس کی آنکھیں بھی جھکی ہوں، اس کا جسم بھی جھکا ہوا ہو۔ یہ ہے اصل خشوع اور خضوع۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا گردن جھکا کے بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سر اونچا کرتے ہوئے فرمایا سر اوپر اٹھاؤ، خشوع چہرے میں نہیں ہے، خشوع دل میں ہوتا ہے۔ اگر عاجزی ہے، انکساری ہے، خوف خدا ہے تو وہ دل میں ہوگا۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ اونچے درجے کے اولیاء اللہ اکابرین میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ خشوع موٹا کپڑا پہننے کا نام نہیں ہے، خشوع سادہ کھانا کھانے کا نام نہیں ہے، خشوع اس چیز کا نام نہیں کہ آپ ٹوٹے ہوئے چپل پہنے پھٹے پرانے کپڑوں میں رہیں، بلکہ فرمائے خشوع اس چیز کا نام ہے کہ حق کا معاملہ آ جائے تو آپ کسی کی پرواہ نہ کریں۔ جب بات حق کی آ جائے تو کوئی شریف سامنے ہو، کوئی رذیل سامنے ہو، کوئی اعلیٰ خاندان کا ہو، کوئی ہلکے خاندان کا ہو، حق کے معاملے میں دونوں کو برابر رکھنا، ایک جیسا رکھنا، یہ فرمائے خشوع ہے۔ تو جس کے دل کے اندر ایسا خشوع ہوگا، اللہ کا ایسا دھیان ہوگا، اللہ کے ڈر اور خوف اور دھیان کی وجہ سے اس کی آواز بھی پست ہو جائے گی، اس کی آنکھیں بھی جھکی ہوں گی، اس کا جسم بھی جھکا ہوگا۔ لیکن اگر دل میں ہے تو پھر تو خشوع ہے، اگر دل میں نہیں ہے تو پھر صرف خشوع کا دکھاوا ہے، خشوع نہیں ہے۔ نماز میں خشوع اور خضوع کیا ہے کہ پورا وقت نماز کا دھیان اللہ کی طرف رہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ شرط ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے، اگرچہ فقہا فرماتے ہیں کہ خشوع شرط نہیں ہے، تکبیر تحریمہ کے وقت اتنا دھیان ہونا ضروری ہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ کے لیے نماز پڑھنے لگا ہوں۔ اگر تکبیر تحریمہ کے وقت بھی یہ دھیان نہیں آتا تو پھر یہ کوئی نماز نہیں ہے۔ پوری نماز کے اندر نصیب ہو جائے کسی کو تو زہ نصیب۔ آج اگر میں اپنے تجربے کی محدود سی عقل کے ساتھ طالب علم ہونے کی حیثیت سے جس شخص کی نماز کو آج میں سمجھتا ہوں واقعی نماز ہے، اور ایسی نماز ہے جیسی نماز گویا اللہ کو مطلوب ہے، تو وہ ہمارے رائے ونڈ کے اس وقت کے امیر حضرت مولانا نذر الرحمن صاحب دامت برکاتہم، شاید ان کو کسی نے نماز پڑھتے دیکھا ہو، ان کو نماز پڑھتے دیکھے تو اللہ کی یاد آتی ہے، یہ کیسے انسان ہے۔ ایسی خشوع والی نماز کہ پوری نماز میں اللہ کے سوا کسی کا دھیان ہی نہ آئے، یہ کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ شروع میں دھیان آ جائے یہ تو شرط ہے، باقی نماز میں جتنا دھیان ہوگا اتنی نماز قبول ہوگی، جتنا دھیان سے خالی ہوگی اتنی نماز ادا تو ہو جائے گی، فرض تو ذمے سے ساقط ہو جائے گا، لیکن اس کے اثرات وہ نصیب نہیں ہوں گے۔ اس لیے نماز میں بھی خشوع ضروری ہے، اور 24 گھنٹے اللہ کی طرف دھیان کا ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ چنانچہ اسی کے لیے فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، خشوع کن کے دلوں میں ہوگا؟ خشوع والے دھیان والے کون ہوں گے؟ دو قسم کی جن کو چیزیں حاصل ہوں، ایک تو اللہ کی ملاقات کا شوق، دوسرا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف۔ شوق کے لیے فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو یقین ہے کہ ہم اپنے رب سے ملنے والے ہیں، ہماری ملاقات ہوگی رب سے۔ رب کی ملاقات کے شوق میں
وہ ہر وقت دھیان اللہ کی طرف رکھتے ہیں، یا پھر انہم الیہ راجعون، شوق نہیں تو کم از کم ڈر ہے کہ ہم نے پلٹ کے جانا کہاں پہ ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، تو کس منہ سے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں؟ تو یا اللہ کی ملاقات کا شوق ہو یا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف ہو، ان دونوں چیزوں سے خشوع نصیب ہوگا، اور جس کو خشوع نصیب ہوگا اس کے لیے نماز مشکل نہیں بلکہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہوگی، اس کو نماز کے اندر پھر راحت اور سکون محسوس ہوگا، اس کو پھر نماز پڑھ کے اپنے اندر ایک بشاشت اور خوشی محسوس ہوگی، سرور محسوس ہوگا۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو یہ خشوع و خضوع کی صفات نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔